یہ ایکٹ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بنی تھی تو اس میں خواجہ سرا کمیونٹی کا کنسنسس لیا گیا تھا، ان کو انوالو کیا گیا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ قانون ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے تو اس قانون کی شکل کیا ہونی چاہیے۔ اس ایکٹ کا جو اوریجنل ڈرافٹ تھا اس میں میڈیکل اسیسمنٹ بھی تھی، لیکن کمیونٹی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو یہ منظور ہے، اور انہوں نے کہا یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اسلم خاکی کیس جو 2009 سے 2013 میں چلا تھا، جس میں سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ خواجہ سراؤں کو لیگل ریکگنیشن CNIC دینے کی بات پہلی دفعہ تب ہوئی تھی، اس کورٹ نے بھی ایونچولی یہی کہا تھا کہ نہیں، ہم میڈیکل اسیسمنٹ نہیں کروا سکتے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کسی کے بھی ساتھ۔ اور انہوں نے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا کہ کمیونٹی جو کہہ رہی ہے کہ آپ مردوں اور عورتوں کا جو ہے میڈیکل اسیسمنٹ نہیں کرواتے CNIC دینے سے پہلے، تو خواجہ سراؤں کا کیوں کریں۔ اس جو بات 2013 میں ہوئی، پھر 2018 میں جب وہ قانون بنا تو اس میں اس کو ایک شک کے طور پر انکلوڈ کیا گیا، سیکشن 3 کی جو آپ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی ٹرانسجینڈر پرسن کی ڈیفینیشن میں آتا ہے اس کو یہ حق دیا گیا ہے قانون میں کہ وہ جائے ناظرہ میں اور کہے کہ میرا CNIC بدل دیں، اور اس میں میرا جو جینڈر ہے وہ میل یا فیمیل جو بھی اس کو پیدائش پہ دیا گیا ہے اس سے بدل دیں، اور میں خواجہ سرا ریکگنائز کیا جاؤں، لیکن چینج اس میں میل سے ایکس ہوتی ہے یا فیمیل سے ایکس ہوتی ہے، میل ٹو فیمیل نہیں ہوتی، نہ فیمیل ٹو میل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو بات کی گئی تھی کہ جو ہم جنس پرستی اس سے پھیلے گی کہ کوئی عورت اٹھ کے یا کوئی مرد اٹھ کے کہہ دے کہ میں عورت ہوں اور وہ پھر بعد میں شادی کر دے، ایسا کوئی قانونی طور پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک تو ایکٹ کے اندر جو رولز بنے ہیں وہ بہت کلیئرلی کہتے ہیں کہ چینج جو آئے گی CNIC کی سیکشن 3 کے اندر وہ میل ٹو ایکس ہوگی یا فیمیل ٹو ایکس ہوگی۔ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے انکلوڈنگ مسلم فیملیز آرڈیننس جس کے اندر شادیاں یا نکاح رجسٹرڈ ہوتے ہیں، کوئی ایسی شک نہیں ہے اس میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کا ایکس CNIC ہو تو وہ شادی کر سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکشن 3 کو کورٹ نے انویلیڈیٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ قرآن و سنت انجکشنز کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جینڈر کا تعین صرف بایولوجیکل سیکس کے اوپر ہوتا ہے جو پیدائش کے وقت ظاہر ہوتا ہے، جو کہ جس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، کیونکہ اب تو سائنس کی بھی یہ کنسنسس ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ انٹرسیکس ہیں تو انٹرسیکس وہ لوگ جن کی پیدائشی طور پر یہ ڈٹرمن نہیں ہوتا کہ وہ میل یا فیمیل ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بلوغت تک جب پہنچتے ہیں تب جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دونوں آرگنز ہیں، عورت کے بھی مرد کے بھی۔ تو بلوغت سے پہلے ان کو جینڈر تو اسائن ہو چکا ہوتا ہے مرد کا یا عورت کا، تو وہ شخص کیا کرے اس وقت؟ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے تو اس کو وہ حق ہونا چاہیے۔ اسی طرح خواجہ سرا ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کے اوپر بھی سائنٹیفک کنسنسس ہے کہ یہ جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو حق دینا چاہیے۔ یہ ICD جو سیکشول ڈس آرڈرز کی جو لسٹ ہے اس میں ریکگنائزڈ ہے، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اور سائنٹیفک کمیونٹیز کے اوپر ان کا کنسنسس ہے، لیکن کورٹ نے اس سب کو رد کر دیا۔ ہم نے ساری ایویڈنس پریزنٹ کی تھی کورٹ کو، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی اور اس کو رد کر دیا گیا ہے اور سیکشن 3 کو ہٹا دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے جو پوچھا تھا جو جی وہ جو سیکشنز ہیں وہ ٹرانسجینڈر پرسن کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہیں کہ کون سا شخص ہے جو اس ایکٹ کے اندر جس کو پروٹیکشنز ملیں گی۔ اس میں 3 شکیں ہیں۔ پہلی شک وہ لوگ ہیں جو انٹرسیکس ہیں، جن کے پیدائشی طور پہ کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ مرد ہیں اور دوسرے لوگ ہیں یونک اسے کہتے ہیں جس کے اعضاء مرد کے پیدا ہوں اس کے ساتھ لیکن اس کے اعضاء کاٹ دیے جائیں یا نہ ہوں، اور کورٹ نے ان دونوں پروویژنس کو سیو کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ ویسی ہی رہیں گی جیسی ہیں۔ کورٹ نے 2 and 3 کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے۔ 2 and 3 یہ کہتی ہے کہ ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومن، خواجہ سرا اور کوئی بھی ایسا شخص جس کا سیکس، بایولوجیکل سیکس اور جینڈر میچ نہ کرتا ہو وہ بھی ٹرانسجینڈر ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے کہا ہے کہ کورٹ کی پوزیشن ہے
کہ जेंडर सिर्फ बायोलॉजिकल सेक्स के हिसाब से डिटरमिन किया जाता है, तो उन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। मैडम जी जी